اگر اچھے بننا چاہتے ہو، بہترین بننا چاہتے ہو، ایسے بن جاؤ کہ دنیا کو فائدے کی امید ہو۔ آخری بات اور پانچویں بات، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو نماز کے اندر اپنے کندھوں کو بازوں کو نرم کر دے۔ غور سے سنیے گا، خیارکم تم میں سب سے بہتر، الینکم مناکب فی الصلاۃ، جس کے کندھے بازو جسم نماز میں اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو سینہ تان کے، تاکہ کھول کے چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں بھی ایسے بازو پورے کھول کے اور پہلے جا کے جگہ مار لیتے ہیں۔ ساتھ والا تنگ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کی نماز خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ تنگ ہوتا ہے تو ادھر، میں تے اپنی پوری جگہ ہے۔ اور دوسرے کچھ دوستوں میں یہ غلطی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم بنایا ہے نا، اس کے برابر کے پاؤں کھولنے چاہیے، نہ زیادہ اور نہ کم۔ زیادہ سے انسان متکبر نظر آتا ہے، اور سینہ تان کے اللہ کے سامنے تو کھڑے نہیں ہوتے نا، عاجزی ان کی ساری۔ اور کم کرنے سے نقصان ہوتا ہے، دو نقصان ہے۔ ایک تو یہ کہ پاؤں سے پاؤں نہیں جڑیں گے، حالانکہ حدیث میں پاؤں سے پاؤں جوڑیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ تھوڑی جگہ لیں گے، لیکن بیٹھنے کے لیے تو کندھوں کا فاصلہ اور اپنے جسامت کے حساب سے بیٹھے گا نا، تو پھر جگہ تھوڑی ہوگی، آپ بیٹھیں گے، ساتھ والا کیا ہوگا؟ تنگ ہوگا۔ بہتر کیا ہے؟ جتنی آپ کی جسامت ہے اتنا آپ کھولیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی ہے تو تم اپنے آپ کو نرم کرو، سخت مت کرو، اپنا حق لینے کے لیے اپنے آپ کی جگہ مت گھیرو، بلکہ اپنے آپ کو نرم کرو۔ خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، جب انسان اپنے جسم کو نرم کر لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن یہ تنگ نہ ہو، یہ تنگ نہ ہو، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ میرے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اس کی نماز میں خلل نہ آئے۔ حدیث کے الفاظ ہے، سلام پھرتا ہے، نماز اس کی بھی ہے، نماز اس کی بھی ہے، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے، اپنے حساب سے پڑھتا رہا، یہ اپنے اعتبار سے پڑھتا رہا، لیکن اس نے ان کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو نرم کیا۔ اے میرے فرشتوں لکھ دو، نماز تو سب کی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نرم کرنے والا یہ سب سے بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 باتیں جو آپ کے سامنے کی گئی ہیں، سب سے بہترین وہ ہے جو قرض کی ادائیگی اچھے انداز میں کرے، سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، سب سے بہترین وہ ہے جس کے فائدے کی امید اور نقصان کا کوئی ڈر نہ ہو، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے کندھے اپنے نرم کر کے اپنے نمازیوں کے لیے۔ 5واں 4 ہوئے کہ 5؟ 4 ہوئے۔ 5واں کر دوں، ٹائم ہے؟ یہ کہتے ویسے 10-12 ہیں، تو میں نے کہا میں 5 کر دوں، ٹائم تھوڑا سارے سے نہیں ہے، 1 5 خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام یہ حدیث فرما رہے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ، بیوی اور بچے، اہل خانہ، ان کے لیے بہتر ہو۔ پھر آپ نے اعلان کیا اور ہزاروں صحابہ کے سامنے اعلان کیا، فرمایا تم میں سب سے بہتر، مقابلہ کر کے دیکھ لو، تم میں سب سے بہتر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے، یہ اپنے مقابلے کی تھی۔ اب غور کریں، بعض صحابہ کی شادی نہیں ہوئی، بعض کی 1 بیوی ہے، بعض کی 2-3، اور بعض کی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی 4، مشکل سے 4 ہوگا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں، 9 بیویاں تھیں پیغمبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ اجازت اور رکھا تھا اختصاص کہ آپ جتنی چاہیں کر سکیں۔ اب کسی کی 1، کسی کی 2، کسی کی 3، اور زیادہ سے زیادہ کسی کی 4، اور پیغمبر علیہ السلام کی 9 بیویاں، اور آپ نے فرمایا سنو، تم سب سے زیادہ بہترین میں ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔
تمہاری 1 2 3 4 میری 9 بیویاں ہیں، لیکن اخلاق، کردار، انداز، طریقہ کار سب سے اعلیٰ ہے، اور میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ آج کیا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ہے تو یہ ایک لطیفہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں بڑا نوٹ توڑا لو تو پیسے گئے، بچہ لیا لو تو مڑا گیا۔ یہ سمجھتے ہیں شاید بیٹے کی شادی کر کے اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، نہیں، بیوی کا حق بھی ہے۔ یہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بیچارہ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کر دے تو بس اوقات والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ساڑھے ہتھوں نکل گئے، نہیں، اور دنیا دار کیا کہتے ہیں، بیوی تھلے لاتے ہیں۔ یہ کتنا برا جملہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی، پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے زیادہ پورا ایمان اس آدمی کا ہے جس میں 2 خوبیاں ہیں۔ سب سے کامل ایمان، سب سے پورا ایمان اس کا ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں توحید و رسالت کے بعد، ایک تو اس کا اخلاق اچھا ہو، اور دوسرا وہ بیوی بچوں کے ساتھ نرم ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو نرم ہو جائے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اور سخت ہو جائے کہتے ہیں یہ ہے جس نے اپنے مرد ہونے کا حق ادا کیا۔ نہیں میرے بھائی، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھو، میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت دیکھو، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے مسکرا کے سمائل دے کے بات کرتے ہیں، پتہ ہے نا گاہک ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہمارے کہکے قدم نہیں ہوتے، اور جب گھر کے اندر آتے ہیں ماتھے پر سلوٹے، چہرے پہ اوپر ناگواری کے نشانات، اور زبان پہ گالیاں اور بری باتیں، اور ہم سمجھتے ہیں میں نے بالکل صحیح رکھا ہے۔ غلط ہے، بدتمیزی ہے۔ سب سے زیادہ نرم انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور کمال ہے پیغمبر علیہ السلام کی 2 باتیں سنا کے اپنی بات ختم کر۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، تو ایک بیوی کے گھر میں اچھا سالن پک گیا۔ اب باری کتنے دن کے بعد آنی تھی ان کی؟ 9ویں دن۔ اس وقت فریزر وغیرہ اوون وغیرہ تو نہیں تھے، رکھ کے سنبھال لیتے۔ انہوں نے سوچا اب باری تو میری بڑی دور ہے، اچھا سالن پکا ہے، نبی علیہ السلام پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، تو میں اپنی باری کا انتظار کیے بغیر آقا جہاں ہے وہاں ہی بھیج دیتی ہوں۔ خادمہ کو بلایا، برتن میں ڈالا، ہاتھ میں تھمایا، پکڑایا اور دے دیا کہ جاؤ پیغمبر علیہ السلام جس بیوی کے گھر میں ہو ان کو یہ پیش کر دیجئے گا اور بتانا فلاں بیوی نے آپ کے کھانے کا یہ انتظام بھیجا۔ اتفاق یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس دن سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھی۔ وہ لے کر وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے اور نبی علیہ السلام کو پیش کیا، اور ہماری اماں جان انہوں نے اندر سے دیکھا کہ میرے گھر میں کھانا کسی اور کی طرف سے، غصہ آ گیا، جلدی سے باہر آئے، برتن پہ ہاتھ دے مارا، زمین پہ گرا دیا، برتن ٹوٹ گیا۔ نبوت پیغمبر علیہ السلام وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ 2-4 گالیاں، 3-4 دھکے، اور آئندہ کے بعد میرے اس معاملے میں تو نے دخل اندازی کی تو تیرا انجام پورا ہوگا، اور ہم اس کو بہت لتاڑتے ہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام انتہائی نرم، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے مسکرا کے کہا غارت امکم، امی تمہاری امی کو ذرا غصہ آ گیا، غیرت بھی آ گئی۔ آپ اندر گئے، یہ بھی نہیں کہا اٹھاؤ نیچے سے، جس طرح گرایا ہے اٹھاؤ، نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام اٹھے، 2 جہانوں کے سردار اٹھے، ساری امت کے سردار اٹھے، اندر گئے، پلیٹ پکڑی، اس کو پکڑے، میں ٹوٹی پلیٹ کے بدلے تو ٹوٹی پلیٹ لے جا اور تو جا، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ نیچے سے پھر آپ نے برتن اٹھایا، اس کو جوڑا، اس کے اندر سالن کوئی اس طرح کا شوربے والا نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا، وہ ڈالا اور اندر رکھ دیا، اور اللہ کی قسم ایک بات بھی سیدہ کائنات کو نہیں کہی۔ اسی لیے تو آپ نے کہا تھا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا۔ کیا ہم میں بھی ہمت ہے، یہ حوصلہ ہے
ہمارے اندر بھی یہ صبر اور تحمل ہے کہ ہم بھی اس کی کوئی غلطی معاف کر سکتے ہیں، کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہیں، یا ہمارا اخلاق صرف دنیا کے لیے ہے اور ہمارا اخلاق دوستوں کے لیے ہے اور ہمارا اخلاق اپنے کلائنٹ اور گاہکوں کے ساتھ ہے اور ہماری زبانیں گھر جا کے غلط اور فول اور گالیاں دے کر سمجھتی ہے میں اخلاق کا اعلیٰ مالک ہوں؟ نہیں، تم میں سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اندر اخلاق اچھا ہے اور گھر والوں کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ دوسری اور آخری بات، نبی علیہ السلام گھر میں تھے تو ایک صحابی وہ بڑا اچھا شوربہ گوشت والا بنایا کرتے تھے۔ صحابی بعض افراد کو نا، بعض آدمیوں کو بھی یہ کھانا پکانے کی ذرا بڑی لگن ہوتی ہے، بعض لوگوں کا خود ہی دل ان کا چاہتا ہوتا ہے کہ ہم ذرا اچھا کھانا بنائیں، مرد بھی بنا لیتے۔ ایک صحابی بڑا اچھا شوربہ ریسیپی بڑی پیاری بناتے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، میں نے آج آپ کی دعوت کی ہے اور میں نے اچھا گوشت اور اس کا شوربہ بنا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکیلے میرے ساتھ عائشہ بھی آئیں گی رضی اللہ عنہ؟ کہا نہیں، تھوڑا ہی ہے، صرف آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر نہیں، میں نہیں آؤں گا، واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سوچا یار نبی علیہ السلام کا ارادہ کر کے نیت کر کے بنایا ہے اور زیادہ ہے نہیں، تو پھر جاتا ہوں، جا کے کہتا ہوں کہ حضور آپ تو آ جائیں، رحمتوں والے قدم ہمارے گھروں میں بھی لگا جائیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، پھر وہی آپ کی دعوت ہے اور پھر وہی جواب۔ عائشہ بھی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، اکیلے ہیں۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کہیں زیادہ کیسے وہ بہتر جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہہ دیا نہیں، میری معذرت۔ تیسری مرتبہ آئے تو پھر فرمایا عائشہ بھی، اب کی بار کہنے لگے عائشہ آقا آپ آ جائیں، چاہے عائشہ کو بھی ساتھ ہی لیں۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر گئے اور دعوت کھائی اور ان کے لیے دعا کی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اسلام ایک طرف سے ہمیں روکتا ہے کہ بے حیائی نہیں کرنی، بے پردگی نہیں کرنی، فلاں 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 کام نہیں کرنے، تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ عورت کو گھر کے اندر تم قیدی اور ملازمہ بنا کے رکھ دو اور وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی۔ شریعت روکتی ہے، کزنوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی، اپنے جیٹھ اور اپنے دیور کے ساتھ آ جا نہیں سکتی۔ اسلام کی یہاں یہ پابندیاں ہیں، وہاں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تیرے ماتھے پہ تیور تو نہ ہو، ارے تو گھر میں جا کر بیوی سے ایسا پیار کر، ایسی محبت کر، ایسی الفت کر، ایسا ماحول دے کہ اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہ رہے اور اس کو کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر دو، ایسا انداز بنا دو کہ وہ زندگی سے تنگ آ جائے۔ نہیں، خاوند کو سمجھایا کہ سب سے اچھا سلوک بیوی کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو سمجھایا کہ یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے۔ خاوند کی اطاعت و فرما برداری جنت ہے، نافرمانی جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 بہترین افراد میں شامل فرمائے اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔